السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں صحرائے سینا میں پھرتے رہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نصب کیا تھا۔ یہ خیمہ 45 فٹ لمبا، 5 فٹ چوڑا اور 15 فٹ اونچا تھا۔ حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسے ہی رہا۔ اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا۔ 48 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ صہیون میں ایک جگہ مستقل طور پر نصب کر دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا۔ 988 قبل مسیح حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ ہیکل کی مستقل عمارت بنوائی۔ ہیکل کی عمارت 20 سال میں مکمل ہوئی۔ توریت کے بیان کے مطابق اس کام پر 70,000 بار بردار، 80,000 سنگ تراش، 3,600 نگران کار مقرر کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کا طول 60 ہاتھ، عرض 20 ہاتھ اور بلندی 20 ہاتھ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے 415 سال بعد 500 سال قبل مسیح کا واقعہ ہے کہ کابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نذر آتش کر دیا۔ بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار، داؤد علیہ السلام کی نشانی، سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت صفحہ ہستی سے نابود ہو گئی۔ 70 سال بعد خسرو ذوالقرنین شاہ ایران بابل پر فتح یاب ہوا۔ اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ہیکل کی عمارت از سر نو تعمیر ہوئی۔ 98 سال بعد ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی۔ انطاکیہ کے یونانی بادشاہ اینوٹینس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور ہیکل کو بت کدے میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نذر آتش ہو گیا۔ اب یہودی لاوارث دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ بیت المقدس سے 4 میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی۔ شہر اور اطراف کے علاقوں کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یوں یہاں دوبارہ رونق آئی۔ یہ خوش آئند بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی۔ 70 صدی میں رومی سپہ سالار طیلوس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے ہیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کرایا۔ زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا گیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہل چلا دیا۔ 312 عیسوی شہنشاہ روم قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا۔ اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی، لیکن یہ دور بھی تا دیر قائم نہ رہا۔ 300 سال بعد رومۃ الکبریٰ کی ستوت پھر پارا پارا ہو گئی۔ ارض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ظہور الاسلام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 14 ہجری میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ دوستو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صفرا کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74ویں ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1,00,000 دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھوا دیں۔ دوستو، 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈھلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ گنبد صخرہ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔
نچلی منزل کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ دوستوں مزید آپ کو بتائیں کہ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں جن کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کے طول میں اضافہ کروایا۔ انسائکلوپیڈیا کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا۔ گنبد صخرہ کو مسجد اقصیٰ کے صحن کے وسط اور قدس شہر کے جنوب مشرقی جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصیٰ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے جبکہ یہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ دوستوں مسجد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے، لیکن اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیحا یروشلم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر ایک قبرستان جبل زیتون بھی ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، اور یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں پر مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا حصہ ہے، اس لیے ان کے لیے یہ عبادت گاہ کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں ہیکل سلیمانی تھا جسے 586 قبل مسیح باب الحکومت نے تباہ کر دیا تھا۔ بعض مورخ کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے 70 کی دہائی میں تباہ اور تراش کر دیا تھا۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر سبت مطلب ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں۔